السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا شیطان کا جال۔ وہ ٹاپک میں سیکنڈ ٹاپک پر ہم آ چکے تھے اور اس کے اندر میں آپ کو پوائنٹس بتا رہی تھی یہ کہ شیطان کن 10 راستوں سے آتا ہے، تو جس میں سے 6 پوائنٹس میں آپ کو بتا چکی تھی۔ تو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا 7واں پوائنٹ ہے وہ ریاکاری اور لوگوں کی تعریف کے راستے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے اخلاص کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا، اس کی تائید مجھے اس آیت سے ملی، بس جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، یہاں بھی اسے میں نے شکست دی۔ 8واں راستہ ہے وہ بخل کے راستے سے آتا ہے، چنانچہ میں نے تنائے مخلوق کی فنا اور ماہ عبداللہ کی بقا سے اس کا مقابلہ کیا، اس کی تائید مجھے اس آیت سے ملی، جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ 9واں راستہ ہے وہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، میں نے تواضع سے اس کا مقابلہ کیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا اور انہیں مختلف خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک متقی ہی مکرم و عزت والا ہے، یہاں بھی میں نے اسے شکست دی۔ 10واں ہے وہ لالچ کے راستے سے آتا ہے، میں نے لوگوں سے مایوسی اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو تیسرا ٹاپک ہے میرا شیطان سے لڑنا۔ ذرا غور سے سنیں۔ حضرت خاتم رحمۃ اللہ نے ایک روز فرمایا، شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے روٹی، کپڑا اور مکان کے لالچ میں پھسلانا چاہا، مگر میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ ملعون مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ یاروں نے پوچھا اس نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا شیطان نے مجھ سے کہا کہ تو کیا کھائے گا؟ میں نے جواب دیا موت۔ اس نے کہا تو کیا پہنے گا؟ میں نے جواب دیا کفن۔ اس نے کہا تو کہاں رہے گا؟ میں نے کہا قبر۔ اس نے یہ بات سن کر شیطان بولا تو بڑا ہی سخت دل مرد ہے، اور یہ بول کر وہ مایوسی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ مطلب یہ کہ شیطان ہمیں بہت سے طریقوں سے بھڑکانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں عبادت میں بھڑکانا چاہتا ہے، ہمیں اسے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے شیطان کا کنبہ۔ شیطان اپنے اوانو انصار کو حکم دیتا ہے کہ انسان کے پاس جاؤ اور اس سے محبت کے موقع تلاش کرو، اور اس کو جو چیز محبوب ہے، یعنی اس کو جو چیز بہت پیاری ہے، اس کی تلاش کرو اور اس سے بڑے بڑے وعدے کرو اور بڑی بڑی امیدیں دلاؤ۔ اس کی محبوب کی صورت مختلف انداز میں اس کے اندر نقش کرو، اس کی بیداری کے وقت بھی اسے مختلف انداز میں اس کے اندر نقش کرو، اور اس کی بیداری کے وقت بھی، اور وہ سو جائے اس وقت بھی جب نفس کو تمہارے وعدوں پر پورا اطمینان ہو جائے اور پوری طرح تمہاری باتوں پر وہ مطمئن ہو جائے، تو پھر اس کے سامنے شہوات و خواہشات کی رسیاں و کانٹے پھینکو۔ جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور ڈور کو کھینچو۔ جب نفس تمہارے فریب میں آ جائے تو پھر آنکھیں، کان، زبان، منہ، ہاتھ پاؤں کے مورچوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو۔ بہت جلد یہ مورچے تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب پوری قوت سے تم ان مورچوں پر اپنی طاقت جما لو تو پھر ان مورچوں کی راہ سے قلب تک پہنچ جاؤ۔ جب تم قلب تک پہنچ گئے تو سمجھ لینا تم نے اسے پا لیا، پھر تم اسے اپنے اسیر بنا لو، یا پھر وہ تمہارے وار جھیل کر زخمی ہو اور نیم جان ہو جائے۔ یاد رکھو ان مورچوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، دشمن کی فوج یا اس کی کسی فوجی دستے کو ان مورچوں تک نہ پہنچنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قلب تک پہنچ جائے اور قلب پھر ان مورچوں کے ذریعے تمہیں پیچھے دھکیل دیں اور مورچوں سے بے دخل کر دیں۔ ان مورچوں پر جب تم غالبہ پا لو تو آنکھ کا مورچہ تاکو اور اس پر قبضہ جما لو۔ نگاہ کو تم غور و فکر کا موقع نہ دو، بلکہ اسے تفریح و ظاہری خوبصورتی اور نمائشی مظاہرہ اور کھیل کود میں لگا دو،
اور اگر کبھی عبرت و نذیر کی جھلک اس طرح پہنچ جائے تو فوراً اسے غفلت، ظاہر پرستی اور شہوت کی جھمیلوں میں پھنسا دو، کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں۔ میں نے نگاہ ہی کے ذریعے آدم کی اولاد کو ہمیشہ خراب و تباہ کیا ہے۔ غور سے سنیں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے نگاہ ہی کے ذریعے آدم کی اولاد کو ہمیشہ خراب و تباہ کیا ہے۔ نگاہ ہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت اس کے قلب میں شہوت کے بیج ڈالتا ہوں اور تمناؤں اور آرزوں کا پانی دیتا ہوں، اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہوں اور طرح طرح کی تمناؤں کے میدان اس کے سامنے دھر دیتا ہوں، اور پھر شہوت کی لگام چڑھا کر اسے عزیمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں۔ شیطان اور اس کا کنبہ کس طرح حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے، اور کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اگر کچھ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ جائے تو صحیح آفرین کار اختیار کرو اور گفتگو میں ایسی باتوں کی آمیزش کرو کہ نفس اسے قبول کرے۔ پہلے تم ایک جملہ پیش کرو اور پھر تم دیکھو اگر وہ کان دھرتا ہے تو دوسرا جملہ پیش کرو۔ جب تم دیکھو کہ اس نے ایک اچھی بات سمجھ کر قبول کر لی تو اس بات کو بار بار دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ، اور پوری نگرانی رکھو کہ ان مورچوں سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یا دین کی کوئی بات پہنچنے نہ پائے۔ اور اگر تم کبھی غافل بھی ہو جاؤ تو اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے تو تم دوسری چال چلو۔ اگر ایسی چیزیں تم نے اس کے سامنے سلیقے سے پیش کر دی تو فہم و تعبیر کی راہ میں حائل ہو جائیں گی، اور نفس فوراً اثر قبول کرے گا اور سمجھنے لگے گا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نعوذ باللہ بڑی حامل اور بڑی بوجھل ہیں۔ تم اس کو یہ سمجھاؤ کہ اس پر عمل کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ ہم اس قابل کہاں کہ یہ بوجھ لے کر چلیں، یا یہ کہو کہ بھائی حق تو آج بالکل متروک ہو چکا ہے۔ حق بات کہنے سے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے۔ اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنے مطلب نکال لو، اور یہ اس قسم کی باتیں پیش کر کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو، غرض یہ کہ شیاطین باطل کو مختلف قلبوں میں ڈھال کر نفس کے نزدیک مرغوب اور مقبول بنا دیتے ہیں۔ شیطان انسان کے ہر راستے کو روک کر بیٹھا رہتا ہے۔ شیطان انسانوں سے کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ آدم کی اولاد کے تمام راستے گھیرے بیٹھا رہتا ہوں، کسی ایک کا راستہ بھی چوکتا نہیں، اور جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں۔ پورا حاصل نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیں، یہ باتیں شیطان کر رہا ہے۔ میری جو یہ ویڈیو ہے کہ پوائنٹ یہ بتانے کا مقصد ہے شیطان ہمیں ہمارے راستے سے کس طرح غافل کرتا ہے، کس طرح ہمیں ہماری عبادتوں سے دور کرتا ہے۔ یہ صرف آپ لوگ نہیں، آپ بچوں کو بھی دکھائیں یہ ویڈیو، تاکہ بچوں کو یہ باتیں ابھی سے سمجھ آئیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور اگر اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ میں آگے شیطان کے جال کے اور بھی ہیڈنگز اور بھی پوائنٹس آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ Thank you for watching. Allah Hafiz.